السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ تو آپ لوگ کیسے ہیں؟ امید ہے کہ سب لوگ ٹھیک ٹھاک ہوں گے، خوش باش ہوں گے۔ آج کی ویڈیو بہت ہی امپورٹنٹ ٹاپک کے اوپر بننے والی ہے، جو کہ تھمب نیل کے اوپر آپ لوگوں نے دیکھ لیا ہوگا کہ جو ایشین اسٹوڈنٹ، خاص طور پہ جو پاکستانی اور انڈین اور بنگالی اسٹوڈنٹ جو کہ انگلینڈ کے اندر آتے ہیں، برطانیہ میں آتے ہیں، ان کو یہاں پہ آ کے کس قسم کی مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے اور ان مشکلات کو کس طرح سے کم کیا جا سکتا ہے۔ تو اس کے اوپر تھوڑی سی بات کر لیتے ہیں کہ چونکہ میں نے دیکھا ہے کہ اکثر یہاں پہ جو بھی اسٹوڈنٹ آتے ہیں پاکستان سے، وہ بہت ہی آپ کہیں کہ برگر فیملی کے ہیں یا ویل آف فیملی کے ہوتے ہیں، اور وہ وہاں سے یہاں پہ آ کے تو ان کو بہت ساری مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے، جو کہ بالکل بھی اس سے واقف نہیں ہوتے ہیں کہ ہمیں اس طرح کے بھی سرکمسٹنسز کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ مثال کے طور پہ ہم ون بائی ون کر کے ہم ڈسکس کرتے جاتے ہیں تاکہ آپ لوگوں کو بھی یہ بخوبی پتہ چلے۔ اور پھر اس کے بعد یہ کہ سب سے اہم چیز یہ کہ جب آپ لوگ وہاں سے موو کریں تو آپ لوگ کوشش یہ کریں کہ ان چیزوں کو پہلے سے آپ لوگ آئیڈینٹیفائی کر کے آئیں اور ان کو سم اپ کر کے آئیں تاکہ آپ کو یہاں پہ مشکلات کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ سب سے پہلے جو یہاں پہ پرابلم آتی ہے، فیس کرنی پڑتی ہے، وہ آپ کو رہائش کی پرابلم فیس کرنا پڑتی ہے۔ تو رہائش کے لیے سب سے بہترین حل یہ ہے کہ ایک تو آپ کے پاس جو ہے نا وہ بجٹ ہونا چاہیے۔ یہ نہیں کہ آپ وہاں سے 300 یا 500 پاؤنڈ ٹوٹل اپنی پاکٹ کے اندر لے کے آئے ہو کہ وہاں پہ جا کے ہمارے لیے کوئی سلوشن نکل جائے گا۔ یہاں پہ بہت سارے سرکمسٹنسز ایسے ہیں کہ آپ کو اگر مطلب شیئرنگ کے اوپر اگر آپ ایون ایک بیڈ سپیس بھی اگر آپ لے رہے ہیں تو وہ بھی آپ کو منتھلی جو یہاں پہ ایکسپینس کرے گی وہ 300 سے 400 ایکسپینس کرے گی، اور اگر آپ اپنا روم لینا چاہ رہے ہیں وہ 700 سے 800 تک آپ کو روم پڑے گا۔ اور سم ٹائم جب آپ فرسٹ ٹائم لے رہے ہوتے ہیں تو دین آپ کو سم ٹائم سیکورٹی بھی جمع کرانی پڑتی ہے۔ تو اٹس مین کہ 1000 سے 1500 آلموسٹ آپ کا جو ہے نا رہائش کے اوپر 1 منتھ کے لیے آپ کو آپ کے پاس ہونا چاہیے، یا آپ کے پاکٹ کے اندر یہ چیز ہونی چاہیے۔ تو سب سے پہلی چیز آ گئی اکوموڈیشن کی۔ تو اکوموڈیشن کے لیے آپ وہاں سے یہ چیز سوچ کے آئیں، یا پھر یہ کہ اکوموڈیشن کے لیے جس طرح رائٹ موو ہے یہاں پہ، اور اس طرح باقی کافی ساری جو ہیں جو سائٹ جو آپ کو رہائش پرووائڈ کرتی ہیں، تو آپ ان کے اوپر پہلے سرچ بھی کر کے آئیں جس ایریے کے اندر آپ آ رہے ہیں تو کیا وہاں پہ کتنے ایکسپینس ہے، رہائش کی کیا کنڈیشن ہے۔ اور پھر وہاں پہ آپ یہ کام کریں کہ رہائش ملنے کے لیے آپ یہ کام کریں کہ آپ جو یہاں پہ فیس بک ہے اس کے اوپر آپ گروپ سرچ کریں، اسٹوڈنٹ کے گروپ ہوتے ہیں، کمیونٹی کے گروپ ہوتے ہیں، تاکہ آپ ان سے پوچھ سکیں، وہ آپ کو کوئی چیز مینیج کر کے دیں۔ پہلی چیز تو یہ آپ کی ڈسکس ہو۔ دوسری چیز یہ کہ اکثر جو لوگ آتے ہیں وہ یہ سوچتے ہیں کہ انگلینڈ میں جائیں گے فوری طور پہ وہاں پہ ہمیں جاب مل جائے گی۔ جاب ملنا یہاں پہ اتنا آسان کام نہیں ہے، بہت ٹف ہے، اور خاص طور پہ ان حالات کے اندر تو بہت زیادہ ٹف ہوا ہے کہ جب آپ وہاں سے آتے ہیں یہاں پہ تو آپ کو چھوٹا موٹا کام بھی تلاش کرنے کے لیے کم از کم 1 مہینہ آپ کو لگ جاتا ہے۔ پھر جو ہماری سی وی وغیرہ جو ہم نے اکاؤنٹ بنائے ہوتے ہیں، یہ بھی ایک بہت بڑا مسئلہ ہے کہ ہمارے جو اکاؤنٹ ہوتے ہیں وہ بیسکلی سارے کے سارے وہ پاکستان یا انڈین بیس ہوتے ہیں۔ تو جب ہم ان سے کوئی چیز اپلائی کرتے ہیں تو وہ ظاہر سی بات ہے وہ اس طرح کا رسپانس ہمیں نہیں مل رہا ہوتا، تو ہم یہ سوچ رہے ہوتے ہیں کہ شاید ہمیں رسپانس نہیں دیا جا رہا۔ اس کی ایک وجہ یہ ہوتی ہے کہ جو گوگل کا جو سرچ انجن ہے، یہ جو جن چیزوں کو ہم سرچ آؤٹ کرنا چاہ رہے ہوتے ہیں وہ ہم پاکستان والے اپنے اکاؤنٹ سے ہم سرچ آؤٹ کر رہے ہوتے ہیں۔ تو ظاہر سی بات ہے جب نئے آتے ہیں تو ہمیں ان چیزوں کا پتہ نہیں ہوتا، بعد میں ہمیں جب پتہ چلتا ہے جی کہ ہمیں اپنا جو اکاؤنٹ ہے وہ ہمیں یہیں پہ ڈیولپ کرنا چاہیے، تو اس سے جا کے سرچ آؤٹ کرتے ہیں تو دین آپ کو جاب بھی مل سکتی ہیں۔ اس کے علاوہ یہ بھی میں آپ کو ریکمینڈ کروں گا کہ آپ وہاں سے بیٹھ کے اپنے جو لوکل کمیونٹی ہے اس کو آپ سرچ آؤٹ کر کے آئیں کون کون سی کمپنیز ہیں۔ اور پھر سب سے اہم چیز یہ کہ آپ کے پاس کوئی نہ کوئی ہنر لازمی ہونا چاہیے، اسکل لازمی ہونی چاہیے۔ مثال کے طور پہ یہاں پہ اگر آپ لوگ آتے ہیں اسٹوڈنٹ ویزا کے اوپر ہی آ رہے ہیں تو آپ وہاں سے کام سیکھیں، جو برگر کس طرح بنایا جاتا ہے، پیزا خاص طور پہ کیسے بنایا جاتا ہے، پھر پیزے کے اندر کون کون سی چیزیں ایسی، مطلب یہ سارا کام آپ کو آنا چاہیے۔ سائیکل چلانی آپ کو آنا چاہیے، موٹر سائیکل آپ کو چلانا آنا چاہیے۔ پھر یہ اس طرح کی بہت ساری چیزیں باقی بھی، یا فون کی جو سیکھنے کا کام ہے، مطلب یہ والی چیزیں سیکھ کے آپ لازمی یہاں پہ آئیں۔ اور تیسری چیز ہے جو میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں وہ یہ کہ جب بھی آپ وہاں سے یہاں پہ آتے ہیں تو یہ بات یاد رکھیں کہ اسٹوڈنٹ ویزا کے اوپر کہ بہت سارے لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہم فوری طور پہ جائیں گے وہاں پہ، ہم وہاں پہ جا کے کام کر کے ارننگ کر کے دیں گے۔ اس طرح کا بہت مشکل سین ہوتا ہے۔ آپ کوشش یہ کریں کہ کم از کم جو ہے نا اپنے 3 سے 4 مہینے کا جو بیک اپ ہے وہ اپنے ساتھ لے کے آئیں، یا ایک فیس جو ہے وہ کم از کم اگر آپ نے وہاں سے پاکستان سے دی ہوئی ہے تو دوسری فیس لازمی مینیج کر کے ساتھ میں لائیں، تاکہ پھر آپ جا کے کہیں پہ تھوڑا سٹیبل ہوں گے۔
चौथी बात जो मैं सबसे इम्पॉर्टेंट करने वाला हूँ वो ये बात है कि जो भी स्टूडेंट पाकिस्तान से वो आ रहे हैं, कोशिश ये करें कि वो कोई स्किल वीज़ा लेके आएँ या कोई इस तरह का वीज़ा लेके आएँ, क्योंकि ये जो वीज़ा आप लेके आ रहे हैं स्टूडेंट वीज़ा, इसके ऊपर आपको पता है कि तकरीबन 50 लाख से 60 लाख तक के दरमियान में आपको अमाउंट देनी पड़ती है। देन 2 साल के बाद या 3 साल के बाद या इवन 4 साल के बाद आपको फिर नए तरीके से सर्च आउट करना पड़ता है कि आप कहाँ पे जाएं, क्या चीज़ सेटल डाउन करें, किस तरह करके सेटल डाउन हो। तो ये बहुत सारी मुश्किलात हैं कि जो मैं अक्सर स्टूडेंट को यहाँ पे देखता हूँ कि वो जो यहाँ पे स्टे करते हैं जितना अरसा, वो सारा का सारा पैसा जो है वो अपनी फीस की मद में लगा देते हैं, तो एट दी एंड उनके हाथ में कुछ भी नहीं होता है। तो इसलिए कोशिश ये करें कि आप लोग वहाँ से जब भी आएँ तो प्लानिंग करके आएँ कि आप लोगों ने आगे क्या करना है, फ्यूचर में क्या करना है, नेक्स्ट क्या करना है आपने। तो जो सिक्योरिटी बैच वगैरह बाकी चीज़ें हैं वो भी कम से कम उसके लिए भी तो आपको 2 से 3 माह आपको लग जाते हैं कि उसको बनाने में, और फिर उसको जो है ना मतलब उसकी सर्विसेज स्टार्ट करने में, और फिर सर्विसेज स्टार्ट होने के बाद फिर आपको पेमेंट आने में। तो ये बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं कि जो यहाँ पे आके आपको पता चलता है जी कि सिनेरियो टोटली डिफरेंट है। और आखिरी बात जो मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ वो ये कि वहाँ से बैठ के आप लोग ये सर्च आउट कर सकते हैं कि जिस भी एरिया के अंदर आ रहे हैं वहाँ की यूनिवर्सिटी के जो भी एरिया होगा, तो उसमें आप कोशिश ये करें कि वहाँ के जो स्टूडेंट हैं या कम्युनिटी के लोग हैं उनके साथ लाजमी कंटेक्ट करके आएँ, ताकि थोड़ा सा आपको जो है ना वो मालूमात के आपके साथ शेयर कर सकें। तो अगर मेरी ये वीडियो आपको पसंद आई है, इसको लाजमी लाइक भी करें, शेयर भी करें, कमेंट्स भी करें, और हर आने वाली वीडियो ताकि आपको एक इन्फॉर्मेशन दे सके। तो कोशिश ये करें कि बरतानिया के ये जो सराउंडिंग के एरियाज़ हैं जहाँ पे जिस तरह लीड्स हो गए, मैनचेस्टर हो गया, बर्मिंघम हो गया, डर्बी हो गया, या इस तरफ जिस तरफ हम लोग रहते हैं ये भी थोड़ा एक्सपेंसिव एरिया है, लेकिन साउथहैम्पटन हो गया, मतलब ऐसे एरियाज़ के अंदर आएँ कि जहाँ पे आपको थोड़ा सा कम पैसों के अंदर, कम मार्जिन के अंदर जो है ना आपके जो है ना वो मामला सेटल डाउन हो सकें। तो थैंक यू सो मच, बहुत मेहरबानी, बहुत शुक्रिया। अल्लाह आप सबको जज़ाए खैर से नवाजे जो मेरी वीडियो के ऊपर आते हैं, लाइक करते हैं, कमेंट्स करते हैं और इसको शेयर करते हैं। थैंक यू सो मच।